مگر ان کی تحقیقات ناکام ہو رہی ہیں، کیونکہ پیغمبر اسلام تو اس وقت مکے سے باہر ہیں۔ البتہ جب پیغمبر اسلام کی عمر 7 سال کی ہو گئی اور پیغمبر مکے مستقل طور پر آ گئے تو اس زمانے میں بھی یہودیوں کا ایک گروہ مکے آیا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ اس نوجوان پر پڑی تو یہ دیکھ کر چونک اٹھے کہ یہ نوجوان جو اپنے دادا اور چچا کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے چلنے کا طریقہ، اس کی بات کا طریقہ بالکل وہی ہے جو ہماری کتابوں کے مطابق آخری رسول کا طریقہ ہے۔ اس کے سر پر بادل سایہ بھی کر رہا ہے۔ یہ جس درخت کے قریب سے گزرتا ہے، درخت کی شاخ ایک مرتبہ جھک جاتی ہے۔ یہ جس پتھر کے قریب جاتا ہے، پتھر کلام کرنے لگتا ہے۔ یہ جس طرف جائے، راستے میں کوئی رکاوٹ ہو تو رکاوٹ خود بخود ہٹنے لگتی ہے۔ یہ سب نشانیاں تو آخری رسول کی نشانیاں ہیں، لیکن اگر یہ آخری رسول ہے تو یہ تو 25 سال کا نوجوان نظر آ رہا ہے، جبکہ ہمارے علم اور ہماری کتابوں کے مطابق اس کو 7 سال کا نوجوان ہونا چاہیے۔ یہودیوں کے اس گروہ نے اپنے علماء سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوب اچھی طرح دیکھ لو، یہی اگر آخری رسول ہے تو اسے قتل کر دو۔ یہودیوں کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ بچہ عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوا، عبداللہ کا بیٹا ہے، لیکن ابھی دل میں ایک کھٹک ہے کہ جس طرح ہم پہلے غلطی کر گئے تھے اور اس بچے کے والد کو قتل کرنے اور اس کے ہاں اولاد کے نہ ہونے کا پتہ کر کے مطمئن ہو گئے تھے اور جشن منا لیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ہم دھوکہ کھا گئے ہیں۔ ابھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم اس نوجوان کو قتل کر کے چلے جائیں اور ہم مطمئن ہو جائیں اور 20 سال بعد پتہ چلے کہ رسول تو ابھی زندہ ہے۔ اس لیے یہودی اس دفعہ 100% یقین کرنا چاہتے تھے کہ یہی نوجوان اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ یہودیوں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہوا تھا اور ان کو اس بات کی معرفت تھی کہ جو بھی اللہ کا رسول ہوگا، چاہے پہلا ہو یا آخری، لقمہ حرام اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا۔